آج 21 رمضان پہلی بڑی طاق رات ہے اور اس کو شب قدر اور لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ آگے دن بدھ کا دن ہے اور یہ رات شب قدر لیلۃ القدر کی بڑی طاق رات ہے، اور کیونکہ اس رات میں اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں انا اعطیناک الکوثر کا، اسی طرح الحمد شریف بھی اس کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے۔ جب ان چیزوں کو ملا کر اس رات میں پڑھا جاتا ہے یا اس دن میں جو آگے دن آ رہا ہے وہ بھی طاق دن ہے، کیونکہ اب ایک طاق آئے گا، ایک جفت آتا جائے گا، تو ان دنوں کے یہ سب سے خاص اور مجرب اعمال ہیں۔ اور یہ پہلی رات، کیونکہ دیکھیں نا، اس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت کا دن بھی ہے اور شب قدر بھی ہے۔ تو جب یہ ایسا معاملہ ہونا کہ اس کے اندر کیونکہ کئی فضیلتیں مل چکی ہیں، اور یہ رات عام رات نہیں ہے، اس رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی 83 سال کی عبادت کا ثواب ہے اس بندے کے لیے، کیونکہ شب قدر یہ ایک مبارک رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں موجود ہوتی ہے، یعنی 21 میں یا 23 میں یا 25 میں یا 27 میں یا 29 میں۔ تو یہ راتوں میں آپ اگر یہ مختصر سا عمل پڑھتے ہیں، اور یہ پہلی رات ہے کیونکہ یہ پہلی رات کا سب سے بہترین اور سب سے طاقتور عمل ہے، جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کتنا انعام عطا فرمائے گا، اس بندے کو اس قدر انعام ملے گا۔ ایک تو اس کو اس رات کی تمام برکتیں حاصل ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں، انوار و تجلیات نصیب ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر اس بندے کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تیسرے نمبر پر اس کے والدین کو بخش دیا جائے گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگائے جائیں اور محلات اس کے لیے تعمیر کیے جائیں، نہریں اس کے لیے بنائی جائیں۔ یہ پڑھنے والا اپنی آنکھوں سے یہ نظارے دیکھے گا اور حیران اور تعجب کرے گا، اور یہ خوشی بھی محسوس کرے گا کہ اللہ نے کیا ہی مجھے قسمت دی ہے۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھیے گا، اس کو ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے تو بار بار نہیں ملتا۔ اس رات کا یہ سب سے اہم ترین عمل ہے۔ اسی طرح یہ بدھ کا بھی عمل ہے۔ آپ بدھ کے دن یا آج رات میں، یعنی کہ وہ دن جو ہے وہ شہادت حضرت علی المرتضیٰ کا دن ہے، تو یہ دن میں بھی کیا جا سکتا ہے، رات میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو سمجھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ میں کتنا بڑا عمل کر رہا ہوں اور میری زندگی کس قدر تبدیلی میں جا رہی ہے، اور میں کس قدر اپنی زندگی میں تبدیلیاں محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ یہ عمل کرتے ہی اس بندے کے تمام معاملات درست ہو جاتے ہیں، زندگی اور اس کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پورے رات کے کسی بھی حصے میں یا دن کے کسی بھی حصے میں اس عمل کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ ذرا بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھنے والا، کیونکہ چند چیزیں اس کے اندر ایسی بتانے لگا ہوں جو آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ اور اگر آپ نے کچھ لوگ دیکھیں گے آئیں گے چلے جائیں گے، ان کی قسمت میں یہ عمل نہیں ہوگا، لیکن جن کی قسمت میں یہ عمل ہوا وہ چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ اب ان کے حالات بدلنے والے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں ان کا گھر خیر و برکت سے بھرنے والا ہے، اس رات کی ان کو برکتیں نصیب ہونے والی ہیں، کیونکہ اس طرح کے اعمال بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جن کو اس طرح کے اعمال کا پتہ ہوتا ہے وہ پھر کسی اور جانب جاتے ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہمیں ایک ہی عمل سے جب اتنی بڑی آخری ماہ رمضان کے آخری اس عشرے کی برکتیں مل رہی ہیں اور پہلی رات کا سب سے بڑا عمل کرنے کو مل رہا ہے، تو پھر ہم کہیں اور کیوں جائیں؟ اس عمل کو کر کے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، ہم اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں، ہم اپنے معاملات درست کر سکتے ہیں، اپنی تمام دیکھیں 20 دن کیسے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ اب آخری عشرے کا پہلا دن ہے، پہلی رات ہے، اس لیے اس رات میں یا اس دن میں آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ باوضو ہو کر آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی اور محبت کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ نیت کر لینی ہے کہ میں اس رات کا یہ خاص عمل کر رہا ہوں اور مجھے اللہ اس رات کی تمام برکتیں نصیب فرما دے۔ تو اس نیت کے ساتھ دیکھیں، نیت کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انما الاعمال بالنیات، اصل اعمال کے اندر نیت ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی ہم عمارت بناتے ہیں، اصل اس کی بنیاد ہوتی ہے، بنیاد مضبوط ہو تو عمارت مضبوط ہوتی ہے، اگر بنیاد کمزور ہو تو عمارت کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم نیت درست کرتے ہیں، صحیح طریقے کے مطابق کر کے پھر عمل پڑھتے ہیں، الحمدللہ پھر اس کے اندر 100% کامیابی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس طرح نیت کر لی، اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی نیت کے اندر کوئی بھی حاجت کوئی بھی مقصد ہو اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، لیکن اس کی برکتیں حاصل کر لی تو باقی کچھ رہتا ہی نہیں ہے کہ جو بندے کو ملے نا، کیونکہ جس نے اس رات کی ماہ رمضان المبارک کی طاق رات کی لیلۃ القدر شب قدر کی جس کو برکتیں مل گئی، اس کو تو دنیا دو جہاں کے خزانے مل گئے۔ اس لیے جس کو دو جہاں کے خزانے
مل گئے تو وہ تو کتنا کمال کا آدمی ہے۔ اس لیے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو تعداد میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ درود ابراہیم پڑھ لیں یا کوئی دوسرا درود پاک، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا تو اب درود پاک پڑھنے کے بعد یہ ایک خاص دعا ہے، اس دعائے مبارکہ، یہ طاق رات کی دعا ہے اور یہ عام دعا نہیں ہے، یہ فرمان مصطفیٰ کے مطابق دیکھیں حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمر ملاحظہ فرمائی نا، جو بہت لمبی لمبی تھی، اور اپنی امت کی عمر ملاحظہ فرمائی تو بہت چھوٹی چھوٹی تھی، بالعموم 60 سال 70 سال کے درمیان۔ خیال آیا کہ میری امت نیک اعمال میں پہلی امتوں کے برابر نہیں ہوگی، ان کی تو 400 سال اور کسی کی 200 سال، کسی کی کتنے سال، تو وہ تو 100 سینکڑوں میں تھی، میری امت کی تو اتنی عمریں کب ہے؟ تو چہرہ اقدس پر رنج و غم کے آثار نمودار ہوئے، تو رب العالمین نے اپنے محبوب کے رنج کو دور کرنے کے لیے، دل کے اقدس کو تسلی دینے کی خاطر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورت کا نزول فرمایا۔ کون سی سورت ہے؟ جس کو سورت القدر کہتے ہیں۔ بھی میرا دل کرتا ہے میں تو بھئی اس سورت کو اتنا شان اور عظمت کے ساتھ بیان کروں اور آپ سنیں اور آپ لذت لیں اس کے سن کر، کیونکہ یہ سورت اپنی شان اور عظمت کے اعتبار سے اس سورت کی کوئی اور سورت ثانی نہیں ملتی، اس لیے اس کے کمالات اور اس کے معجزات کئی لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور جیسے جیسے لوگ اس کو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب کا کرم ان کے اوپر برستا ہے، رب کا فضل ان کے اوپر برستا ہے۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اس رات کے ساتھ کئی واقعات جڑے ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے اس رات کی برکتیں اسی طرح حاصل کی ہیں۔ اب جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، نیت آپ نے کر لی، اور اس کے بعد اب آپ نے دوستو یہ جو تسبیحات ہیں، یہ جو ذکر ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ دعا جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس دعائے مبارکہ کو آپ نے فقط 41 بار پڑھنا ہے۔ اس دعا سے آپ نے اپنے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ یہ دعا اگرچہ آپ کو مشکل لگے تو کمنٹ میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو لکھ کر بھی دے دوں گا، ورنہ میں نے ڈسکرپشن میں اس دعا کو لکھ دیا ہے، لکھوا دیا ہے، آپ وہاں بھی جا کر اس کو چیک کر کے اس کے عربی میں لکھی ہے، اس کے اوپر اعراب بھی لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ عمل اتنا جداغانہ ہے باقی اعمال سے، اس طرح کے اعمال نہیں ملتے کہیں سے۔ لوگ تو آج کل پیسے لے کر عمل بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے جو آپ کو عمل دیا جا رہا ہے، یہ محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کی قدر کیجئے گا، اور بے قدرے لوگ ہمیشہ جو ہے وہ قدر نہیں کرتے تو وہ بے قدر ہی رہ جاتے، اس لیے قدر والوں کو ہی مقام ملتا ہے۔ جب آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی غیب سے مددیں تمہارے لیے آئیں گی اور آسمان سے برکتیں تمہارے لیے نازل ہوں گی۔ دیکھیں اس عمل کی بدولت بحمداللہ بہت سارے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی اسے کوئی ایسی مصیبت، ایسا کوئی فکر، ایسا کوئی غم آ جاتا ہے کہ جس سے نکلنا اس کے لیے دشوار اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے تمہارے قرضے، تمہاری بیماریاں، تمہارے غم، تمہاری فکروں سے اللہ تعالیٰ تمہیں چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ اس کے پڑھتے ہوئے آپ نے خاص چیز کا جو خیال رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی تعداد میں کمی پیشی نہ آنے پائے، تاکہ آپ کو اس رات کی تمام برکتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے عطا کر دے۔ تو اب آپ نے جو چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جو دعا آپ کے سامنے بتانے لگا ہوں، اس دعا کو ذرا سن لیجئے گا۔ یہ دعا ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ یہاں تک آپ اس کو اگر پڑھ لیتے ہیں، تعداد بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیے گا، اور اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتائی ایک مرتبہ میں اور پڑھ دیتا ہوں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہاں تک بھی پڑھ لیں تو کافی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ یا غفورو کو ساتھ ملا لیں تو اس کے پھر اور زیادہ اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن آپ فقط اتنی سی پڑھیں گے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ بس اتنی سی دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ آگے یا غفورو یا غفورو یا غفورو، یہ اگر کوئی ملانا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت اعلیٰ ہے، ورنہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اتنی دعا کو اسی
ترتیب کے ساتھ جتنی سپیڈ میں میں نے پڑھی آپ بھی اتنی سپیڈ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنی۔ میں نے اس لیے سمجھانے کا طریقہ میرا کیونکہ اسی طرح جس طرح میں خود عمل کرتا ہوں، وظائف پڑھتا ہوں، پھر ان کی برکت اور تاثیر حاصل کرتا ہوں، میں نے سیم وہی الفاظ وہی طریقہ کار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے یہ سے وہی لوگ مستفیض ہوں گے جن کا مقدر آج سنورنے والا ہے۔ تو ورنہ تو بہت سارے لوگ آتے ہیں یوں ہی مایوسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس جانب نہیں بڑھ رہے ہوتے، سارا دن وہ موبائل بھی چلاتے ہیں، لیکن یہ عمل ان تک نہیں پہنچ رہا ہوتا، قسمت والوں تک پہنچتا ہے۔ ان میں سے بھی وہی لوگ جن کو مقام ملنے والا ہوتا ہے، جن کو عزتیں ملنے والی ہوتی ہیں، جن کو عروج ملنے والا ہوتا ہے، وہی لوگ اس عمل کو پڑھ کے اپنی زندگی کو سنوار رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اسی کے بارے میں حضرت جب حضور پریشان ہوئے تھے نا، آپ کے چہرے اقدس پر رنج اور غم کے آثار نظر آئے، تو رب کائنات نے اپنے محبوب کے رنج اور دور کو ختم کرنے کے لیے جب اس سورت کا نزول فرمایا، جس کے بارے میں محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حبیب آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا کی گئی ہے، وہ ایک رات میں اس طرح عبادت کر لیں، اس دعا کو پڑھ لیں خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ 83 سال بنتے ہیں، اور جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت اور بھی حضرت محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں کہ سید عالم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص شمعون نامی کا ذکر کیا کہ وہ 1000 ماہ تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، 1000 مہینے اس نے عبادت کی، ہر روز روزہ رکھتا، کفار سے جہاد بھی کرتا، حالت روزہ میں ساری رات نماز پڑھنے میں گزار دیتا۔ اس وقت صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ ہم تو پھر عبادت میں اس سے پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ ہماری عمریں تو 60-70 سال کے درمیان ہیں، تو اس لیے ہماری عمریں تو قلیل ہیں۔ تو حضور جب صحابہ کرام کی وجہ سے پریشان ہوئے، کہا کہ کچھ کھانے میں گزر جاتی ہیں، کچھ پینے میں گزر جاتی ہیں، کچھ بیماریوں میں، کچھ دیگر معاملات میں، تو لہٰذا ہم تو قیامت کے دن ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہ سن کر حضور کا جب دل پریشان ہوا تو رب کائنات نے فوراً اس سورت کا نزول فرمایا اور یہ رات عنایت فرمائی۔ اللہ کا یہ کتنا کرم ہے، تو اس لیے دوستو اس کرم سے فائدہ اٹھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ تو جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاتا ہے تو دنیا والے اس بندے کے پیچھے ہوتے ہیں، اس لیے اصل بات ہوتی ہے رب کو راضی کرنا۔ دیکھیں ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ہر سال شب قدر کی تلاش میں عبادت کرتا، لیکن ایک سال بہت تھکا ہوا تھا، سو گیا، خواب میں دیکھا ایک نورانی آواز کہہ رہی ہے تم نے لوگوں کی مدد کی ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں شب قدر جیسا ثواب عطا کر دیا ہے۔ اس طرح ایک اور واقعہ، ایک شخص سچے دل سے توبہ کی اس رات میں، اللہ نے اس کی معافی کو قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی زندگی ایسے بدلی کہ ہر کوئی دیکھنے والا حیران ہوتا تھا کہ کیا قسمت وائی ہے، کیا اس بندے نے مقدر پایا ہے۔ دوستو اب یہ کلمات جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس دعائے مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہمیں بہت سب کچھ مل جائے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے اوپر کرم کر دے، اللہ ہمیں اس رات کی برکتیں عطا کر دے۔ تو اس رات کی برکتوں میں یہی ہے کہ انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، منہ مانگی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، جو مانگتا ہے، جو حاجتیں ہوتی ہیں، جو طلب کرتا ہے، اللہ اپنے خزانوں سے عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک نصیحت آپ کو بتانا چاہوں گا، اکثر لوگ شب قدر کو صرف 27 رمضان سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل یہ بات نہیں ہے۔ عشرے کی تمام راتوں میں حضور نے فرمایا کہ اس کو تلاش کرو، یہ جو 5 راتیں ہیں ان میں تلاش کرو، اگر آپ ان میں یہ مختصر سا عمل پڑھ لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ کو یہ رات بھی مل جاتی ہے، اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ اس سال یہ رات کس میں آئی ہے۔ اکثر یہ رات کبھی پہلی طاق رات میں آ جاتی ہے، کبھی دوسری میں، کبھی تیسری میں، کبھی چوتھی، کبھی 5ویں میں آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر رات کچھ نہ کچھ اس رات کے خاص اعمال کرنے کا اہتمام کریں۔ میں نے اس سے پہلے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں اس رات کے خاص نوافل ہیں، خاص عبادت ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اس کا لنک جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہے، اور میں نے اس کو پن بھی کیا ہوا ہے، آپ ضرور اس پر توجہ کریے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی آخر میں وہ میں نے یہاں درمیان میں بھی لگایا ہے، اور آخر میں اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آئے گا، تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیے گا، مستفیض ہوئیے گا۔ اب آپ نے اس کے بعد جو آگے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، تو اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے قرآن کریم کی یعنی جب آپ نے یہ کلمات، یہ چیزیں پڑھ لی، اور اسی طرح آپ نے یہ دعا مبارکہ پڑھ لی، تو اب قرآن کریم کی ایک عظیم سورت کو پڑھنا ہے۔ اس کو پوری سورت کو پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، فقط اس کی ایک آیہ مقدسہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ فقط اس طرح پڑھنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین
الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں میں کتنے سکون اور تحمل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور کتنے آسان طریقے کے ساتھ، یعنی بغیر ٹینشن کے، بغیر کسی خوف کے میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے جب آپ اس کو اتنے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ اس سے مستفیض ہو سکیں گے۔ کیونکہ دیکھیں یہ وہ مبارک رات ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے زمین پر نازل ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرما رہا ہے۔ اس لیے شب قدر، اس کی فضیلت قرآن حدیث میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے کہ قدر کا مطلب ہی عظمت اور بزرگی ہے، تقدیر کا فیصلہ ہے، قدر و قیمت ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اب صرف آپ نے اتنے سے الفاظ میں نے جو قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیہ مقدسہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی آیہ مقدسہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ چاہے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں میں پڑھ لیں، یا جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو، آپ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کی اس ایک آیہ مقدسہ کو پڑھ کر آپ سلامتی بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ رب کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ رحمت خداوندی بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے ان لوگوں کے لیے اس رات میں دعا کرتے ہیں۔ جبریل اس بندے سے مصافحہ کرتا ہے جو بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، جو تسبیحات کر رہا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام یا عروج فرما رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اب جو میں نے آیہ مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیہ مقدسہ کو آپ نے دوستو فقط 41 بار پڑھنا ہے، اور جب یہ 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آگے قرآن کریم کے چند ایک اور الفاظ ہیں اور چند ایک اور آیات ہیں ایسی کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت چھم چھم بندے کے اوپر برستی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم برستا ہے، وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اعمال میں، قرآن مجید کے وظائف میں اس چیز سے آپ کو نسبت ہونا ضروری ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا بھی ضروری ہے کہ یہ عمل کون دے رہا ہے اور کون کروا رہا ہے۔ اگر آپ اپنی من مانی سے کرنا چاہیں تو اس سے پھر آپ اس قدر لطف اندوز نہیں ہو سکتے، اس قدر آپ بریک بینی نہیں حاصل کر سکتے، اس قدر پھر آپ انوار و تجلیات بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ اب اس آیہ مقدسہ کو جب آپ نے 41 بار پڑھا تو دیکھیں، اندازہ کیجئے، یہ وہی الفاظ ہیں جو میرے آقا نے سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بتائے تھے۔ فرمایا تھا کہ بیٹی جب تھکن ہو جائے، جب تھکاوٹ ہو جائے اور جب سر چکرانے لگے تو آپ نے بس فقط یہ کلمات پڑھنے ہیں اور اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ کی رحمت کے بادل تمہارے اوپر منڈوانے لگیں گے اور تمہاری راہیں کھلنے لگیں گی۔ اب اس آیہ مقدسہ کے بعد جس سورت کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس سورت کو کہتے ہیں سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ وہ سورت ہے جو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے، یعنی سورتوں میں اس کی اگرچہ تعداد میں اور اس کے الفاظ میں تعداد کم ہے، آیات اس کی کم ہیں، لیکن یہ برکت میں اپنے قریب بھی کسی کو نہیں آنے دیتی، کیونکہ یہ اپنے برکت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اتنی کمال کی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اس رات میں قرآن کریم کا نزول کیا ہے اور اس لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا۔ پہلے قرآن نے مجید لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شب قدر کی رات لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت میں نازل کیا۔ 23 سال کے عرصے میں یہ حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے حضور کی ذات پر نازل ہوتا رہا اور آج یہ قرآن مکمل ہوا۔ اس لیے اس قرآن کو اس کی رات میں، جس رات نازل ہوا ہے، اس میں اس کی تلاوت کرنا یہ کتنا مقام اور درجہ ہے۔ اب سورۃ کوثر کی میں بات کر رہا ہوں، اس سورۃ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ غنیت الطالبین کے اندر اور بھی بہت ساری کتب حدیث کے اندر اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جب بندہ اس طرح کے اعمال خاص وقتوں میں، خاص راتوں کے اعمال اور وظائف پڑھتا ہے تو خدا اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اس نے تو دونوں جہاں کے خزانے حاصل کر لیے۔ اس لیے یہ شب قدر، یہ عظمتوں والی رات، یہ رحمتوں والی رات، جس میں قرآن جیسی جو کتاب ہے وہ نازل ہو، تو شب قدر کی شرافت
کا کیا پوچھنا، فقط اللہ تعالیٰ سے اس کلام سے ہی شب قدر کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے، مگر حق تعالیٰ نے ذاتی شوق کے لیے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے، یہ تو بڑی عظمتوں والی رات ہے، یہ تو بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ اس لیے دوستو آج شب قدر میں جواباً تفصیل بتاتا چلوں تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو، جو سورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس سورہ مبارکہ کو جو چھوٹی سورت ہے، اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے تصور میں اپنے مقصد کو جما کر، جو بھی آپ کا مقصد ہے، ہر بندے کا الگ الگ مقصد ہوتا ہے، الگ الگ حاجت ہوتی ہے، کسی کو اولاد کا مقصد ہے، کسی کو غربت تنگ کر رہی ہے، کوئی مقروض ہو چکا ہے، کوئی کس پریشانی میں دب رہا ہے، کوئی کس مشکل میں ہے، تو اس نے سورہ مبارکہ کو فقط آنکھیں بند کر کے آج 21 کی رات یا 21 کے دن اس نے سورہ مبارکہ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو یہ سورہ مبارکہ جس کا آپ وضو کر رہے ہیں اور یا وضو کروا رہے ہیں، اس لیے دوستو اس سورہ مبارکہ کو جب آپ نے اس طرح توجہ کے ساتھ پڑھ لیا، اس کے بعد آگے جو سورت آپ نے پڑھنی ہے، یہ بھی سورت، یہ عمل 5 چیزوں پر مشتمل ہے، کیونکہ رمضان کی آخری عشرے میں 5 طاق راتیں ہیں، ان 5 راتوں کی نسبت سے 5 چیزوں پر مشتمل کی عمل ہے۔ اب میں آپ کو چوتھی چیز بتا رہا ہوں، یہ چوتھی بھی قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ اس سورت کو پڑھے بغیر اور اللہ کی شان اور عظمت کو بیان کیے بغیر معاملات حل کبھی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے آپ نے جو سورت میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ سورت کیا ہے؟ یہ سورت فقط ہے جو آگے یعنی سورت جو میں نے سورت الکوثر کا ذکر کیا، اس کو اس طرح پڑھنے کے بعد دیکھیں یہ 5 کام جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں نا، یہ 5 کام کرتے ہوئے آپ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، بس اپنا دھیان اپنے رب کی طرف رکھنا ہے، توجہ اپنے رب کی طرف رکھنی ہے، جو بھی معاملہ ہو اپنے رب سے شیئر کرنا ہے، دنیا والوں کے ساتھ آپ نے اس دوران قطع تلقی کرنی ہے، موبائل کا استعمال کم کر دینا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی آرزو ہو اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آپ نے جس صورت کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، یہ چوتھی تسبیح ہے، اس کے بعد پھر 5ویں تسبیح ہے جس میں رب کائنات نے فرمایا کہ یہ وہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال اور جمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب جو تسبیح آپ کو میں بتانے لگا ہوں، یہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ جس کو سورۃ توحید بھی کہتے ہیں، سورۃ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو اس طرح اگر آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھی ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اور بالکل مختصر سی تعداد میں پڑھی، تو انشاءاللہ تعالی یہ اس رات میں اگرچہ تعداد مختصر ہے اعمال کی، لیکن اعمال کے اندر تاثیر اتنی کمال کی ہے، کیونکہ کچھ وقت کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمت برستی ہے، اس لیے ان راتوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ نے سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے تو آپ نے تصور یہاں بھی جما کے رکھنا ہے، اور اس لیے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کر رہی ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کر رہی ہے، اللہ کی رحمت کو بیان کر دی۔ اس کو بھی آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے دوستو، اس تسبیح کو سن لیجئے گا، اور ہماری شب قدر کی رات جو ہے خصوصی دعا ہوتی ہے، اس میں نام ضرور شامل کروائیں۔ نام شامل کروانے کے لیے آج ولادت حضرت علی، شہادت حضرت علی ہے، اس کی نسبت سے میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ حیدری۔ آپ سب کمنٹ میں کہیں یا علی، انشاءاللہ آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا، اور اس ساری اعمال کا ثواب آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں اور تمام صحابہ کرام، انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد جو تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے یا فتاح یا رزاق، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے، ایک تصور کرنا ہے، ان کو بھی آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔